نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کے اس محفل میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جو تمام امتوں سے افضل ہے، جو تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، یا امیر المؤمنین جی یہ بتائے کہ امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا امت میں سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ اور پوچھتا ہے جی وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا جب پیارے آقا نے فاران کے چوٹی پر توحید اعلان کیا، تم جب مشرکین کی طرف سوار ہوئے، جب منافقین کی طرف سوار ہوئے تو رب کی دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے وار کیا۔ میں تو اس وقت چھوٹا تھا، پیارے آقا کے سامنے جو ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا اور جس نے تمام وار اپنے وجود میں سہے وہ ابو بکر ہی تھا۔ اس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یا امیر المؤمنین جی یہ بتائے کہ امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے، پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا سن، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ وہ پوچھتا ہے جی وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا حضور کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یہ جو فقہ کا مسئلہ ہے علماء کرام تو سمجھ ہی رہے ہیں، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ حضور نے ہی فرمایا تھا جب حضرت عباس پہنچے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش۔ جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اچھا حضور نے ایسا ہی کہہ دیا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضور نے فرما دیا بس اب کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز پہنچی حجرے میں، پیارے آقا نے پردہ ہٹا کر فرمایا لا، عمر ناطق کا دلہات ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کر گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ ہاں مدہوش تھے، جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے مدہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا سے منسلک ہوا تو ہوش آ گیا، آقا کے دامن سے جڑا تو ہوش آ گیا۔ ہوش ایسا آیا، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی پار کر گئے، سارا آیا پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر للکارا اے جنگل کے درندوں، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آئے ہیں۔ میں ذمہ داری سے علماء اکرام کے موجودگی میں جملات کر رہا ہوں۔ آج آپ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، حج ادا کریں، کوئی بھی کام کرے اس کا ثواب سب سے پہلے صحابہ کو ملتا ہے، کیونکہ امت تک دین پہنچایا صحابہ نے، نماز پہنچائے صحابہ نے، کلمہ پہنچایا صحابہ نے۔ اگر آپ حضور سے محبت کریں تو اس محبت کا ثواب بھی سب سے پہلے صحابہ کو ملتا ہے، کیونکہ محبت کا سبق دیا صحابہ
جملہ میں نے آدھا سنایا، پورا جملہ تو یہ ہے جو ذاکر کے سینے سے نکل رہا ہے، پوری امت کے ثواب سب سے پہلے صحابہ کو ملتا ہے، اور ساری صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ محبت کا درس دیا ہے ابو بکر نے۔ کون ہے وہ ابو بکر؟ وہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا، ابو بکر، جو سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا، ابو بکر، جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھا، ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر، جس نے ابن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں، ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پر اٹھایا، ابو بکر، جو گان میں سب سے پہلے داخل ہوا، ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ابو بکر، جس نے سانپ کو دست میں برداشت کیا، آقا کو نہیں جگایا، ابو بکر، جو گھر سے سب سے پہلے تو باہر آئے، ابو بکر، جو ام امامت کے جھوپڑی میں سب سے پہلے داخل ہوا، ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، ابو بکر، قرآن میں جسے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا، ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے مصلی پر نمازیں پڑھائی، ابو بکر، آقا کے وفات کے بعد جس نے امام مومن کے امام ایمان کو سنبھالا، آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا، ابو بکر، آقا نے فرمایا جنت کے 8ویں دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جان صداقت و جان وفا ہے، فرشتے اسی کے اداؤں پہ عاشق، اسی کے نماز و دعاؤں پہ عاشق، اور نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔